حبیب یمنی بہت بڑا کہنا تھا، مگر یہ ہوا کیوں؟ یہ معجزہ ہوا کیسے؟ ایک دن سرکار ابد قرار مدنی مٹھن منٹھار آمینہ کے لال بددعا کے چہرے والے خانہ کعبہ سے باہر آ رہے تھے۔ حضور کا ایک چچا، حریف چچا، حلیف نہیں حریف، دشمن چچا، جس کا نام عمر بن حشام تھا، جسے آپ عرف عام میں ابو جہل کہتے ہیں، وہ سامنے سے بٹوانی کرنے جا رہا تھا۔ ہاتھ میں اس وقت فلیش سسٹم نہیں تھے نا، اس نے کنکریاں پکڑی ہوئی تو یوں ہاتھ میں یوں پیچھے رکھے، تو سرکار نے 2 یا 3 دن پہلے واقعہ معراج بیان کیا کہ میں یوں گیا آسمان کی بلندیوں پہ، میں سدرۃ المنتہا کو چیرتا ہوا آگے گیا، لامکا کی بلند منزل سے آگے ہو کے کعبہ کا حسین اور عدنا کی منزل کو پا کے میں واپس آیا۔ کعبہ کا حسین او عدنا کی منزل کو پا کے، لاسانی ہوٹل والے سبحان اللہ، پا کے واپس آیا۔ تو وہ پریشان تھے کہ ہمیں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں۔ وہ جناب صدیق اکبر کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا تو مان سکتا ہے اے قحافہ کے بیٹے کہ کوئی کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو آیا ہوں؟ وہ تو بعد کی باتیں سدرۃ المنتہا۔ اس نے کہا ماننے میں بات تو نہیں آتی، لیکن کہا کس نے؟ کہا تیرے یار نے کہا اس نے کہا پھر میں تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ہو کے آئے ہوں گے۔ اس میں ایک اضافہ کرتا چلو، وہ جو ابو جہل لانتی تھا نا، اس مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں لانتی، وہ ساتھ اپنے عرب کے سردار لے کے سرکار کے پاس چلا گیا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں میں مسجد اقصی دیکھ کے آیا ہوں، اس نے دیکھی ہوئی تھی، مسجد اقصی دیکھ کے آیا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کھڑکیاں کیسی ہیں؟ اب میرا خدا اوپر دیکھ رہا۔ اس نے جبریل کو کہا جبریل ایسا مسجد اقصی رو ہاتھ رکھنا کہ سونے کے سامنے کر دو۔ وہ پوچھتا تھا یہ دائیں طرف کی کھڑکی کیسے؟ حضور کہتے تھی یہ سونے کی بنی ہوئی ہے۔ کہا وہ حضرت عیسیٰ نے کہاں باندھا تھا اپنا خچر؟ کہا وہاں سونے کا کنڈا لگا ہوا ہے۔ دروازے کیسے ہیں؟ ایسے ہیں۔ وہ جو پوچھتا سرکار کے سامنے مسجد تھا، آپ سرکار بیان فرمائے جاتے۔ اس کو یقین تو ہو گیا کہ ہے سچا، یہ امین و صادق ہے، لیکن اندروں چودر جاتی تھی نا، شاہ سوال اللہ چودر جاتی تھی۔ وہ سرکار کے پاس کہا پترا سنیا تو انہوں کہنے لگا کہ ارشادی سیر کرنا پہ۔ میں کہا چاچا جی، پنجابی سوال ہو جاتا ہے، چاچا جی ہاں میں کر کے آیا۔ کیا جی تو واقعی کر کے آیا؟ جب میرے ہاتھ سے بڑی یہ چیز ہے، اے دستے کی ہے؟ چاچا جی میں دساں کیا کی چیز ہے کہ اے کہن کہ میں کہاں کیا پھر تے بڑی بڑی گل ہے۔ آپ نے اشارہ کیتا جو کنکریاں ابو جہل نے ہاتھی پڑی ہیں، انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان ھذا محمد رسول اللہ۔ اسی گواہی دینے ہیں اے محمد اللہ دا سچا رسول ہے۔ جلے کنکریاں نے کلمہ پڑھیا نا ہاتھ جسے کنکریاں نے کلمہ اگ لگ گئی، انہوں پھل پل گیا کہ میں رفع جب لے جانا ہے، شاید ویسے ہی کچھ بندوبست ہو گیا ہوتا۔ انہیں دار الندوہ جا کے تبل کھڑکا تھا۔ عرب قبائل کا ایک طریقہ سی کہ جدو کسی دی منگنی ہوندی سی، کسی دی شادی ہوندی سی، کسی دا نکاح ہوتا سی، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا سی تے دار الندوہ دا ٹل ہوتا سی، انہوں کھڑکا دیا سارے عرب کٹھے ہوئے دیا، ہاں جی بہ جو جی کی گل ہے، انہیں کہہ دیا گل ہے فیصلہ ہوئے۔ انہیں دار الندوہ دا ٹل کھڑکا تھا، سارے عرب کٹھے ہوئے نے کہا بھائی میرے تو کام بھارا ہو جانا جائے، کو بندوبست کرو میرے بھتیجے دا، اے لے چلے ساڈے آباؤ اجداد دے، ساڈے آباؤ اجداد دے دین نو ہے غلط کہندا ہے تے ہن تے ساڈے تو بھارا ہو جا رہا، کدی کدے میں عرش تو آیا، کدی کدے میں اقصی تو آیا۔
انہیں کہا کی کرنا چاہیے؟ انہیں کہا دیکھو سدے باپ کرنا چاہیے. انہیں کہا ایک میرے کو ہے تجویز، ایک بڑا بڑا کہنا ہے یمن ملک دے وچ رہندا ہے پر جس طرح اج مولوی پیسے بہت لیندے نے نا، گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی 2 لاکھ لیندہ ہے ایک تقریر دا. اچھا دار ندوہ کل کھڑکاتا سارے کٹھے نے تو حل کی ہے؟ انہیں کہا ایک کانا آیا ہوئے عرب وچ اور یمن دے وچ او کوئی دا حل کٹے گا. انہیں کہا پیسے بڑے لیندہ ہے کی ہویا پہلے لیندہ ہے کنے بندے اسی 20 پیسے بیٹھے ہیں جے 5-5 ہزار روپیہ پائیے سے لاکھ بن جاتا ہے. وہ 9 سے نہیں تلیاں کڑیاں پیسے کٹ گیا انہوں ابو جہل نو دیتے ہیں انہوں پر کٹ ہے علی موجزہ شروع کراتے ہیں. او نہ کیا جی ان بندہ پہ جو جناب کم کرن صاحب خط لکھو انہیں خط لکھا تو میرا بڑا پرانا یار ہے میرے جاننا ہے میں تیرے جاننا میرا ایک بھتیجا محمد رامی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اسی بڑے تنگ آ تے کو دا تدارک کر. وہ جڑا رکا لے کے گیا نا انہیں پوچھا اے گل تے دس جی دے بارے جایا ہے وہ دا حال کی مالدار ہے کہ غریب نے کہا انتہائی غریب انہوں نے کہا دل دا بڑا امیر ہے جو دکل ہوتا ہے بڑھ دل ہے. فَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ اپنے درد آنے والے سائل لو خالی نہ بھیجی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ جدو اللہ دی صبر بڑی نعمت مصطفیٰ تو اڑ کو آ جائے تے جشن بناؤ. سبحان اللہ. انہیں کہا جی رکا لکھتا پیسے بھیج دیتے. انہیں اس بندے کو سوال کیا ہوتے حالات واقعات کی نے کہتے لوکی تنو صادق الامین کہتے. اچھا تو پھر تسی کیوں کٹھے ہوئے سارے دے خلاف؟ انہیں کہا نہیں ساڑھے پیو دادے دا دین ہے وہ تو ساتھ چھڑا جاندہ ہے. انہیں کہا لو پیسے دے اور میں آ جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی وہ آ کے نہ پہلا مکہ شہر دے سے مختلفوں نے لوگوں نے پوچھا پیاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی کہہ رہا نا میرے تے آقا مولا ایتھے نے انہیں کہا بہت نیک آدمی غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا خطا کار سے درگزر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا. کیا وہ تو سچ دی گل کرتے ہیں 3-4 جگہ تو ہن جا کے انہیں لمبڑدار دا دروازہ کھڑکایا فلانا 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 بندہ آ گیا اندر چٹ بھیجو گی کارڈ بھیجا اندروں وڈے لمبڑدار صاحب انہیں ڈرائنگ روم کرایا اتنے کتنے ایئر کنڈیشن ہونے پر ایئر کنڈیشن لایا بٹھایا جی پانی پلاؤ شربت پلاؤ. انہیں کہا جی دسو کی گل ہے؟ انہیں کہا جی ایسا ایسا ہے گل. انہیں کہا انہوں بلائیے تو آ جائے گا یقین طور پہ آ جائے ایسے نہیں گل کوئی پھر کتنے رکھنا جائے. انہیں کہا دار الندوہ دے وچ ٹائم کیا ہو گیا گرمی دے دن سن گرمی دے دن سے انہوں نے کہا کہ تو ایک وہ دے والے ویکھنا نہیں وہ دے چہرے والے نہیں ویکھنا جیڑا ویندا ہے وہ دا ہی ہو جاتا ہے. وہ دی اکھاں چ اکھاں پا کے تو گلاں کر دیا تے دوجا ہے کہ وہ ساڑھے چاہو بات ہی کر وہ ساڑھے چاہوے جس لئے آئندہ تے سارے تو سوال کر رہے ہیں وہ ابتدائے نبوت کرتا ہے نبوت دا دعویٰ کرتا ہے. حضور نے پیغام بھیج دیتا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں جانا چاہیے. حضور صحابہ مشورہ کرتا تو جناب فاروق نے نہ کہتی تو جناب صدیق نے کیا کہ نہیں تو اڈا کی خیال ہے سونے ہو تو اڈا کی خیال ہے. انہوں نے کہا میرا تو دل کہتا چلی تیرا دل کہتا تیرے نال صدیق چلے گا. وہ وقت مقررہ اثر دے بعد ہویا حضور چل پہ اپنے یار غار نال لے کے انہوں نے دیکھنا نہیں گل ہے انہوں نے پلان کیتا کہ جدو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن تے کوئی عرب دا سردار اٹھے گا نہیں تے نعوذ باللہ من ذالک کا تضحیق ہوئے گی پر وہ بھی تو اٹھے ویدہ سیدھا پیا کہ محبوب میرا ہوئے محبوب میرا ہوئے محبوب میرا ہوئے تے اٹھن نہ آیا. انہوں نے کہا جبریل انہوں نے کہا جی
رب جلیل کیا تو ہے فرشتیاں دا بادشاہ سردار ایک بےمانہ دا سردار تھلے زمین تے انہیں میرے محبوب نو بلایا ہے تے جس ویلے میرا محبوب آئے نا ایس کنجر تو دوئے کنا تو پڑھ کے نا ذرا وہ تا چک دے وہ جبریل دا چکنا وہ تے کرسی چڑھ کے فوٹ 1.5 بھی تو چاہ گیا جب وہ چاہ گیا سارے اٹھ کلوتے اوڑا کانا سی انہیں کہا تو نے کیا سی اٹھنا نہیں کہ مامے خواہ تو ہی پہلا صاحب نے اٹھے ہیں انہیں کہا میں نے سمجھ ہی نہیں وہ دے چیر جی کشی جی نہیں میں اٹھ کے استقبال کیتا ہے میں اٹھ کے استقبال کیتا ہے ان سرکار سامنے بیٹھ گئے انہاں ہاں جو دوسری گل میں بتا کہ انہیں کہا کہ وہ تو زمین تے سوال نہ کری وہ جادو کرے نوز بلند ڈالے کا وہ دا اثر ہو جائے میں کہا لو جی میں ایسا کام کروں گا آئے لوٹوں انہیں یمنی نے کیا تو سواد بہت آئے گا شاہ صاحب موجزہ چڑھواتا ہے سواد بہت آئے گا عالی میری کوثر مکمل نہیں ہوئی ایک کوثر ہی ہے سبحان اللہ کہنے لگا جی کہ تسی ارتدائے نبوت کر دے ہو تسی دعوی نبوت رہا نے کہا انی رسول اللہ العالمین میں تو تمہاں جانا تے رسول بن کے آیا اے بےمانہ لے بھی آ جڑے بےمان نہیں اے ہونے بھی جڑے نہیں سمجھ آئی گا ہونا لے بھی آ سب دائیاں میں اچھا جی پھر اسی تو آٹھے کو سوال کرو جی اسی تو آٹھا کو موجدہ دیکھا جائے نبی دا تو موجدہ ہوندہ میں کہا مانگ موجدہ انہیں جی موجدہ حضور دے میں کہہ رہے 1,25,000 موجدہ ہیں انہیں کہا مانگ موجدہ میں اس موجدہ دکھنا کی ہوندہ مانگ موجدہ انہیں کہا جی تھلے نہیں سنے تو آٹھا تے جادو چل جاتا ہے او پہاڑ کوہ ابو قبیس وہ تھے چلی جی پھر چلو نا حضور نے کہا بسم اللہ چل حضور نے کہا کہ سارے کافر پیچھے پیچھے اے میرا مصطفیٰ جدو بھی ہویا گئی ہویا یہ نبی علی صاحب سب نہ آگے آن لگے سب نہ آخر حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ان کوہ ابو قبیس تے چلے گئے وہ کہنے لگا جناب انہوں ایڈک شاطر آدمی سی انہیں کہا جناب اس لئے اثر دا وقت سی سورج ٹالدہ پیا سی کیا جناب ہے سورج ایسے تے نظر آندہ نہ پیا میں چاہتا ہوں تجھے کننے نہیں کہ ایک موج دے کننے موج دے مگے 17-18 موج دے ایک موج دے چلے مگے کہنے لگا جی میں چاہتا کہ سورج غروب ہو جائے اور سرمگی جی شام ہو جائے جس طرح وہ سورج ڈوب جائے تو پہلا شام نہیں ہوتا پھر شکف پھوٹے ان کی نہیں جائے ہو پہلا موجدہ سرمگی سورج ڈوب جائے اثر دا وقت سرمگی شام ہو جائے 2 شفق نکل آئے 3 پھر چند نکلے اور پہلا وہ ہلال ہوئے پہلے دن پھر دوجے دن دا پھر تیجے دن دا پھر چوتھے دن دا پھر 5ویں دن دا پھر 6ویں دن دا پھر 7ویں دن دا پھر 8ویں دن دا پھر 9ویں دن دا پھر 10ویں دن دا پھر 11ویں دن دا پھر 12ویں دن دا پھر 13ویں دن دا پھر 14ویں دن دا بدر بن جائے حضور نے کہا ایک موڑی گا نہیں تو میرے بچپن سے کٹونے نے میں تے موڑے جو دا دے ایج اشارہ کرنا تے چاند ادھر جاندہ سی سورج ادھر جاندہ اسی بچپن چ اینج تے اینج اشارہ کرتے چاند تے سورج تے ادو دے تابع دار تو نہیں پہ کہنا تے میں پہ کہنا نا کنے موج ہو گیا 17 کیا جناب پھر انہیں کہا پھر کرو تے جنب بنایا حضور نے اینج آت چکے جبریل کول کھلے اترے سے سورج ٹلیا سرمگی شام ہوئی ستارے نکلے چند آیا پہلی دا دوجی دا 14ویں دا ہو گیا انہوں کہنے لگا ذرا جناب
اشارہ کرو تو توڑ دیو ہویا کہڑی گل آپ نے انج انگلی کی تھی چند دو ٹوٹے ہو سبحان اللہ ان کتاباں کے دیا نے کوئے ابو قبوس دے ایک کھبے پاس لنگ گیا ایک سجے پاس ہو ایسے میرے مرشد کچھ اور کہتے ہیں میرے مرشد فرماتے نے نور محمد دے والد دے مرشد نور محمد دے مرشد سبحان اللہ اے دے والد دے مرشد سبحان اللہ سلام ولی محمد دے مرشد سبحان اللہ ڈاکٹر دے مرشد سبحان اللہ میرے مرشد شاکر دے مرشد اول سرکار نے کہنا کہ مریدات کھڑا کرو اے غلام علی دے مرشد نال آنا ضروری تھی فیصلے والے میرا ایڈے تر خطاب سنوائے نے میرے کہتے میں تھوڑا خطاب سنوایا میں کہ میں تو کرنا ہی کوئی نہیں اسلم دے بھی مرشد کنے کا ہاتھ کھڑے ہوئے نے پتہ لگے گنی ہے بابا سبحان اللہ فرماندے نے کہ جبریل نو اوڑا سی نا حبیب یمنی سرکار نے انہوں کہا تو اپنی بغلہ انج کر اور ادھر دی چاند نکل گیا ایک ادھر نکل گیا انہوں نے کہا ابھی ڈاڈا بابا ساڑھے بسو گل انہوں نے پھر ایک اور تیر چھڑیا انہیں یا موجزہ جناب انہیں جوڑو تو نہیں کرنا سبحان اللہ انہوں اندروں زیرو ہو گیا لیکن وہ پہ انہوں نے پہ گلہ کرے پہ انہوں نے کہا تو انہیں کہا انہوں نے گلتے سنا جو تیرے دل چی وہ میں دسا کہ تو دس رہا ہے میں دسا کہ تو دس انہوں کافر سار جاؤں تو نیوی نیوی ہو کے نا پورا جان لا پہ ایک کلہ ہی رہ گیا دو چار ہو رہ گئے جڑے کہتے میزبان سن کیا تیرے دل چ خیال ہے جڑا چند توڑ سکتا ہے جڑا چند جوڑ سکتا ہے جڑا سورج نو غروب کر سکتا ہے میری ایک بیٹی ہے جڑی لولی ہے لنجی ہے گوشت ہے کہ لوتھڑا ہے نہ وہ بول سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے او دا ہے خیال سی کہ وہ تے کسے جادو پیتا ہے تے کدی ہے بابا میرے نال اتھے ٹر چلے نا میری کڑی بند ہو جائے گی اے تیرے دل خیال ہے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ہاں جی یہی میرا خیال ہے پیرا سے ڈیپ پہ حضور فرمایا جا تیری کڑی بند ہو گئی انہوں نے نہیں دیکھا ابو جیل نے تے ابو لہب نے پیسے پورے دیتے نے کہ نہیں تھے انہیں گھوڑے سے بیٹھا تے سیدھا یمن دروازے تے جا کے آواز دی دروازہ کھڑکایا اندر ایک نمی آواز آئی من انت علی الباب اور دروازے تے کون ہے نے کہا نا حبیب یمنی میں حبیب یمنی ہاں ماں کے دی پتر دروازہ کھول دے اے ہی تیرا بھائی حسین و جمیل ایک دوشیزہ دروازہ کھول دیے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے نے کہا کون نے کہا تیری وہی کڑی جڑی گوشت دا لوتھڑا نہ بول سکتی سی نہ گل کر سکتی تھی نہ ٹر سکتی سی نے کہا پتر کنج ہویا انہوں نے کہا کل سورج ڈوبتا سی پیا ایک بابا جی آئے انہوں دیا ودھا چہرہ سی واللیل دی زلفاں سر ما زاغ البصر وما تغادیا کذب ید اللہ فوقا ایدیم دے آتسن گورے گورے آتسن انہوں میرے سر تے ہاتھ پھیریا تے کہ اقولو لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تے میری ماں نے اسے لئے کلمہ پڑھ لیا تے میں وال ہو گئی انہوں نے کہا بابا تے میں بیکیا وہ چلی ہو دی بیعت کری